الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظیم۔ چند الفاظ اور ان کے معنی۔ الاہلہ نئے مہینوں کے چاند، البر نیکی، ظہورها ان کی پشت کی طرف، ابواب دروازے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ: لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کی تلاوت سنی اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو نئے مہینوں سے متعلق ہے کہ جب نیا چاند نظر آتا ہے تو وہ بالکل باریک سا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور 14ویں رات کو مکمل بھر جاتا ہے، مکمل روشن ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے آپ سے اس سلسلے میں سوال پوچھا اور حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ جو نئے مہینوں کے چاند ہیں یہ در حقیقت لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مہینوں کا دار و مدار حق تعالیٰ جل شانہ نے اسلامی اعتبار سے چاند کے اعتبار سے مقرر فرمایا ہے۔ یہ یاد رہے کہ شمسی اعتبار سے بھی مہینوں کو شمار کرنا، ان کا اعتبار کرنا اسے منع نہیں فرمایا گیا۔ وہ استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے ہم جنوری فروری یہ مہینے استعمال کرتے ہیں شمسی اعتبار سے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے کہ اسلامی احکام مہینوں کے اعتبار سے وہ قمری مہینوں کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ طے شدہ ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ہر سال کے اوپر آدمی پر صاحب نصاب پر ان کی شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس کا دار و مدار بھی قمری سال پر ہوگا اور قمری سال قمری مہینوں کے اعتبار سے مکمل ہوگا، جو کہ مروجہ شمسی سال سے تقریباً 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حج، ذی الحج کی 9 تاریخ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے، تو اشہر حج کا دار و مدار بھی قمری مہینوں کے اعتبار سے رکھا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں تو مہینے کا یعنی رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آنا یہ روزوں کی فرضیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اس بات کو بیان فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات متعین کرنے کے لیے مہینوں کی ترتیب بنائی گئی ہے۔ یہاں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ سورج کب سامنے ہوتا ہے، کب بیچ میں حائل آ جاتا ہے جس کی وجہ سے چاند کی روشنی کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ اپنی جگہ حقائق ہیں، اس کی نفی نہیں کی گئی، لیکن ہمارے لیے جو چیز معیار بنائی گئی وہ یہ بنائی گئی کہ ان کا یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا، یہ مہینوں کا یہ حساب یہ ہمارے لیے نیکی کے اعتبار سے رکھا گیا ہے۔ یہ اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کب اشہر حج شروع ہو رہے ہیں، کب رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، انہی مہینوں کے اعتبار سے ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے اور اس کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہاں جو ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بری رسموں کو چھوڑ دینا، کہ ایک چیز نیکی نہیں ہوتی، ہم اس کو نیکی سمجھ کے کرتے رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوتی اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے نیکی تب نیکی بنتی ہے جب شریعت اس کو نیکی کہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں ہو۔ اب یہاں مشرکین مکہ ایک بات کو نیکی سمجھتے تھے، اس کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن یہاں قرآن کریم نے اس کو صراحتاً رد فرمایا، لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے
کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو۔ یہ ہوتا یہ تھا کہ اگر یہ لوگ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تھے اور پھر وہاں گھر سے چلے جاتے تھے، اگر ان کو واپس لوٹنا پڑتا تھا تو یہ دروازے سے نہیں آتے تھے، اس کی پشت کی جانب سے آتے تھے۔ تو یہاں ان کو تاکید کی گئی کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، نیکی کا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکموں کی پابندی کی جائے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کیا جائے اور اس کی مخلوق کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ یہ نیکی کی بات ہے، یہ تقوی کی بات ہے، یعنی جو کرنے کا کام ہے وہ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جو نیکی نہیں ہے اس کو ہم نیکی سمجھ لیں اور اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بری رسموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔